ایپیسوڈ نمبر 7 میں بیان پڑھنے جا رہی ہوں جنتی محل کا سودا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ دنیا کے لیے مال جمع کرنے والے بے عقل ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ جاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم سراپا جود و کرم تاجدار حرم شہنشاہ ارم شفیع اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور اس کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو۔ دنیا میں مسافر بن کر رہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر بن کر رہو۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح کرے تو شام کا منتظر نہ رہ، اور حالت صحت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے، دشمنوں کا روب جاتا رہے گا۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مکہ مدینے کے سلطان رسول ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ امتی تم پر ایک دوسرے کو ایسی عورت دے جیسے کھانے والے اپنے پیالے کی طرف۔ تو کوئی کہنے والا بولا، کیا اس دن ہماری کمی کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ فرمایا، بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کے میل کے طرح ایک سیل بن جاؤ گے۔ تم سیلاب کے پانی پر خاشاک کی طرح بہہ جاؤ گے، یعنی تمہارے اندر جرأت و شجاعت اور قوت ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا، اور تمہارے دل میں سستی اور ضعف کمزوری ڈال دے گا۔ کسی کہنے والے نے عرض کی، یا رسول اللہ، دھن کیا چیز ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، یعنی کفار کی قوم میں یہود، نصارہ، مشرکین، مجوسی وغیرہ تم کو مٹانے کے لیے متفق
ہو جاوے، بلکہ ایک دوسرے کو دعوت دیں کہ آؤ مسلمانوں کو مٹاتے انہیں ستاتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یہ حالات اب شروع ہو چکے ہیں۔ دیکھو، یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، مگر آج مسلمانوں کو مٹانے کے لیے دونوں بلکہ ان کے ساتھ مشرکین بھی ایک ہو گئے ہیں۔ یہ ہے اس فرمان عالی کا ظہور۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک لفظ حق ہے، یعنی ہمارے مقابلہ میں جو کفار کے حوصلے اتنے بلند ہو جائیں گے، کیا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس زمانہ میں ہماری تعداد تھوڑی ہو گئی ہوگی؟ نہیں، بلکہ آج ہماری تعداد زیادہ ہی ہے، اس سے کفار پر ہماری دھاک بیٹھی ہے۔ یعنی مقابلہ آج تمہاری تعداد اس دن سے زیادہ ہوگی، مگر تم ایسے ہوگے جیسے سمندر میں پانی کا میل دھاوا، زیادہ حقیقت کچھ نہیں، بزدلی، نا اتفاقی، پریشانی، دل آرام، تنبلی، عقل کی کمی، موت سے ڈر، دنیا سے محبت تم میں بہت ہو جائے گی۔ ان وجوہ سے کفار کے دل سے تمہاری ہیبت نکال دی جائے گی۔ وہن معنی سستی، ضعف، کمزوری، مشقت، یہاں یا معنی سستی ہے یا معنی ضعف۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور فرماتا ہے، رب انی وہن العظم منی۔ ترجمہ کنز ایمان، اے میرے رب، میری ہڈی کمزور ہو گئی، یعنی تم دل کے کمزور و سست ہو جاؤ گے، جہاد سے دل چراؤ گے، یعنی اس کی سستی و ضعف، کمزوری کا سبب دو چیزیں ہیں، ایک دنیا میں رغبت، دوسرے موت کا خوف۔ جس قوم میں یہ دو چیزیں جمع ہو جاوے، وہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ خیال رہے کہ حب دنیا اور موت سے نفرت لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔